اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمۃ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ سب معززین کا، شرکاء کا، حاضرین کا، سامعین سامعات، سب کا بہت شکریہ آپ نے اس نشست کو جوائن کیا۔ اللہ تعالیٰ جن مقاصد کے لیے ہم نے یہ نشست جوائن کی ہے ان مقاصد کو پورا کرنے میں اور اس کی تکمیل میں ہمارا مددگار ہو جائے۔ آج کی گفتگو میں ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حیات مبارکہ ہے، سیرت پاک ہے، اس کو روایتی تناظر سے تھوڑا ہٹ کے اس پر کچھ گفتگو کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، چونکہ روایتی انداز میں ہمارے ہاں گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ روایتی انداز زیادہ تر فضائل پر مبنی ہے جو ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں بہت چلتا ہے، تو اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک کا کوئی ایک پہلو لے لیا جاتا ہے اور اس کی پھر توضیح اور تشریح ہوتی ہے، وہ بڑی اچھی ہے۔ اس سے پھر محبت اور وہ عقیدت کے جذبات جو ہے ان کو جلا ملتی ہے۔ مگر ایک بڑا ضروری پہلو رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریکٹیکل سٹرگل تھی، جو آپ نے بطور انسان، بطور ہیومن بینگ، ایک گوشت پوست کے انسان کے طور پہ جو آپ نے سٹرگل کی، اور اس وقت جو آپ کی نفسیات پر بیتی، جو آپ کے وجود مبارک پر بیتی، جو آپ کی فکر سوچ مبارک پر بیتی، جو آپ کے جسم پر بیتی، جو آپ کے رشتہ داروں پر بیتی جو آپ کا ساتھ دے رہے تھے، جو آپ کے دوستوں پر بیتی جو آپ کے ساتھ سینہ سپر ہو کے کھڑے تھے، جو آپ کے معاونین پر بیتی، وہ چیزوں کا ہم کما حق اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو پھر چلتے 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 نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم جو ہیں، ہم نے مذہب کا ایک تھوڑا ماورائی قسم کا نان پریکٹیکل ورژن جو ہے اس کو بہت زیادہ ہوا دے کے، بہت زیادہ اس کو پروپوگیٹ کر دیا ہے، جس سے اب آج کا نوجوان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ظاہرہ بہت بلند انسان، انسانیت کیا تمام عوالم میں، اللہ کے بندوں میں، اللہ کی مخلوقات میں عظمتوں کی آخری سطح پر جو ہستی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو اس فضیلت کے تناظر سے لے کے لوگ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں ہمارے متعارف کردہ مذہب کے ورژن کی روشنی میں کہ اتنی عظیم ہستی پر تو مشکل آ نہیں سکتی، یعنی انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مشکل معاذ اللہ کہیں اللہ کی ناراضگی کی طرف سے آتی ہوگی شاید، اور اتنی بڑی ہستی سے تو اللہ ناراض ہوتا نہیں ہے، تو لہٰذا مشکل آ نہیں سکتی۔ تو یہ ساری مسکنسیپشنز ہیں جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے زیادہ مشکلات انبیاء پر بھیجی، اور انبیاء میں پھر سب سے زیادہ مشکلات مجھ پر آئیں۔ تو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ گوشے ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے 2-3 تمہیدی نکات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ذہن نشین رکھیے کہ ختم نبوت جب ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول بن کر آئے، تو اس کے 2 تقاضے لازمی تھے۔ پہلا تقاضا ختم نبوت کا یہ تھا کہ انسانیت، نوع انسانی شعوری طور پہ اتنی بلند اب ہو چکی تھی کہ منشأ الہی اور فیصلہ ربوبیت، اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اب ان کو فل فائنل میسج جو ہے، جو آخری میسج ہے ہدایت کا، جس نے قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے، وہ دے دیا جائے۔ پہلی بات یہ ذہن نشین رکھیے، یعنی ختم نبوت کا تعلق
عہد انسانی کے فکری بلوغت کے دور پہ ہے. یعنی کتنے فلسفے، آپ اگر افلاطون سے اور یونان کے فلسفہ سے پھر چلتے چلتے فلسفہ ایران کی طرف آئیں، پھر آپ فلاسفہ روم کی طرف آئیں جس میں مذہبی غیر مذہبی عناصر سب موجود ہیں. پھر اس کے بعد ما قبل تہذیبوں کی طرف آئے، مصری تہذیب تھی، آریائی تہذیب تھی، ایرانی تہذیب تھی. ان تمام تہذیبوں نے بڑے طویل علمی سفر کیے، مگر پھر یونان میں بڑا علمی سفر ہوا. مختلف ادوار میں ہوتے 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 یہ جو عہد نبوی تھا نا، جس کا اللہ نے انتخاب کیا، اس عہد میں انسانیت بہت سارے سفر طے کر کے اپنی بلوغت کی قریب قریب پہنچ چکی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کو اس وقت مبعوث فرما دیا اور وہ وقت چن لیا. اور دوسرا یہ کہ چونکہ اس دور کا آغاز ہو رہا تھا جس میں انسان نے اجتماعی نظم میں رہنا اور اجتماعی نظم کی ضرورت کو محسوس کرنا شروع کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضور کو مبعوث کر دیا. اسلام کا اول سب سے پہلا جو اسلام کا امتیاز ہے وہ ذہن میں رکھیے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے. مذہب کا مدار ہوتی ہے انفرادی نجات پر. چند عبادات ہوتی ہیں، ان میں انسان ان عبادات کو کر کے اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور وہ انفرادی طور پہ نجات پا جاتا ہے. اسلام کا مدار ہی انفرادی نجات پہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مدار ہی ایک سوسائٹی، ایک معاشرے کے قیام پر، اور اس کے قیام کے بعد قرآن یعنی اللہ کے احکام کے اس معاشرے میں نفاذ پر اور اس کے نتائج لوگوں تک پہنچانے پر. اس بنیاد پر دنیا اور آخرت میں انسان جواب دہ ہے. یہ اسلام اور غیر اسلام دیگر مذاہب میں، دیگر ادیان میں فرق ہے. دوسرا پہلو جو ختم نبوت کے حوالے اس کے علاوہ ہم نے بیان کرنا ہے، وہ ذہن نشین رکھیے، وہ پہلو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انقلابات ہیں وہ جزوی تھے اور وقتی تھے. اپنی نوعیت میں جزوی تھے اور اپنی مؤثریت میں وقتی تھے. 1 صدی، 2 صدیاں، 1 دہائی، 2 دہائی، 3 دہائی، 4 دہائی، 5 دہائی تک، 5 دہائی تک ان کے اثرات رہے. اس کے بعد ان کے اثرات ختم ہو گئے. مثلا انقلاب فرانس ہے. انقلاب فرانس جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سیاسی نظام خراب تھا، اس کے مد مقابل ایک رد عمل آیا، سیاسی نظام کا رد عمل. اس رد عمل کے نتیجے میں سیاسی نظام کو لوگوں نے بدل دیا، بس اس کو انقلاب فرانس کہہ دیتے ہیں. اس میں افکار و نظریات نہیں بدلے، اس میں اخلاقیات نہیں بدلیں، اس میں رسم و رواج نہیں بدلے، اس میں تہذیب تمدن نہیں بدلا، اس میں کچھ نہیں بدلا. معاشرے میں جہاں جو خرابی تھی وہ اپنی جگہ رہی، بس وہ سیاسی ڈھانچہ بدل دیا. اب وہ کس حد تک بدلا، کس حد تک کامیاب تھا، یہ ایک الگ بحث اور موضوع ہے، اس پر ہم بات نہیں کر سکتے. پھر اس طرح انقلاب روس تھا. یہ معاشی انقلاب تھا. لوگوں کے حقوق کو غصب کیا جا رہا تھا اور سرمایہ دار طبقہ زور ڈال رہا تھا. تو پسا ہوا طبقہ کھڑا ہوا. انہوں نے ایک معاشی سٹرکچر جو تھا، فائنینشل سٹرکچر آف دا اسٹیٹ، اس کو بدل کے رکھ دیا. اس انقلاب نے بھی نہ عقائد کو چھیڑا، نہ اخلاقیات کو چھیڑا، نہ رسم و رواج کو چھیڑا، نہ خاندانی زندگی کو چھیڑا، نہ سیاسی زندگی کو چھیڑا، کسی شے کو نہیں چھیڑا. اب یہ دو بڑے انقلاب ہیں، اور بھی بہت سارے انقلاب آئے، لیکن یہ 2 بڑے انقلاب. آپ ان کی روشنی میں ذرا انقلاب مدینہ پر اگر ایک تقابلی نظر ڈالیے تو آپ کو عظمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی حکمتوں کا اندازہ ہوگا کہ آپ کو مائکروسکوپ لے کر دیکھنا پڑے گا کہ کون سا ایریا ہے جو نہیں بدلا. اس میں وہ ایسا انقلاب تھا حضور علیہ السلام جو لائے مدینہ میں، اس میں سیاست بھی بدل گئی، اس میں معاشرت بھی بدل گئی، اس میں آئلی زندگی بھی بدل گئی، اس میں خاندانی زندگی بھی بدل گئی، اس میں رسم و رواج بھی بدل گیا، اس میں عقائد و نظریات بھی بدل گئے، اس میں عبادات بھی بدل گئی، رشتوں کے تقدس بھی بدل گئے. یعنی کوئی ایسی شے ہے نہیں جو نہ بدلی ہو. یعنی اتنا جامع، اتنا مؤثر اور اتنا یعنی آپ سمجھ لیں تمام زندگی کے گوشوں کو کور کرنے والا اتنا جامع انقلاب تھا جو اس سے پہلے کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے محبوب کے لیے رکھا تھا. اور آخری بات یہ، اس حوالے سے اس تمہید کی آخری بات یہ کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ انقلاب کی فکر دیتا تھا ایک فرد اور انقلاب لے کر آتے تھے کوئی اور لوگ.
جس طرح میں نے 2 انقلابوں کی مثال دی، انقلاب فرانس ہے، اس کی فکر پر والٹیر روسو یہ 2 مفکرین تھے، لیکن یہ انقلاب لائے پتہ کون ہے؟ چند اوباش نوجوان، وہ مر چکے تھے فکر دینے والے۔ اسی طرح آپ انقلاب اپنا روس کی طرف آئیں، اس کی فکر کس نے دی؟ کارل مارکس نے۔ اب کارل مارکس 1883 میں فوت ہو چکا تھا، اس کی زندگی میں ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں ہوا، لیکن اس کی موت کے کئی سال بعد لینن ایک شخص تھا، لینن، جو پیدا ہی اس کے بعد ہوا، اس کی وفات کے بعد، اور 1924 میں فوت ہوتا ہے۔ لینن نے اس کے فکر کو پکڑا اور اس کی بنیاد پر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ لیکن انقلاب مدینہ وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وحی کی روشنی میں ایک انقلاب کی فکر اور اس کی بنیاد اور اس کی اساس رکھی، جو ہمہ گیر تھی، ہمہ جہت تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، وہ جزوی نہیں تھا، وہ وقتی نہیں تھا، وہ عارضی نہیں تھا۔ حضور کی فکر میں جامعیت بھی تھی، حضور کی فکر میں ہمہ گیریت بھی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے اپنا معاشرے کے ہر طبقے کے لیے آئیڈیل تھے، وہ چھوٹے سے چھوٹے منصب والا ہو یا بڑے سے بڑے منصب والا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر نوعیت کے مسئلہ جو پیش آ سکتا تھا، کس کی کوئی بھی حیثیت ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، داماد ہے، شوہر ہے، سربراہ ریاست ہے، رعایا ہے، حکمران ہے، ہر حیثیت کے لیے آپ کی سیرت پاک کے اندر رہنمائی تھی۔ پھر آپ کی تعلیمات میں دائمیت تھی۔ پچھلے انبیاء کی تعلیمات ایک وقت تک مؤثر تھیں، اس کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دائمیت دی، جامعیت دی، ہمہ گیریت دی، وسعت دی، کاملیت دی۔ یعنی کوئی دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں ہو سکتا کہ جو پیش آئے اور سیرت محمدی آپ کی رہنمائی نہ کرے۔ تو لہٰذا اس طور پر یہ وہ خلاصہ تھا، لیکن یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوا سب کچھ۔ یہ بڑا بہت مشکل کام تھا، جان جوکھم کا کام تھا، جو اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ معاملہ شروع ہوتا ہے وحی کا، اب ہم اپنے موضوع پر آ جائیں اپنی تمہید کے بعد۔ جب یہ وحی کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے نزول سے کچھ دیر پہلے، کچھ ایام پہلے خلوت عزیز کروا دی جاتی ہے۔ آپ خلوت پسند ہو جاتے ہیں، غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں خلوت گزین رہتے ہیں، اور اللہ کے امر سے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے نازل ہو جاتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا کر دی گئی۔ ایک نقطہ سمجھ لیجئے، ہم اس کے بعد آگے چلیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا مزاج یہ پہلی وحی بتا رہی ہے۔ مثلا ہم عام طور پہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اسلام دیکھیں جی، اسلام والا مسلمان کیسے جاہل ہو سکتا ہے؟ اسلام کی بنیاد علم پر ہے۔ ہم یہ جملہ بڑا اکثر بولتے ہیں، اقرا، پڑھنے کا حکم دیا نا، یعنی علم پر، پڑھنے پڑھانے پر ہے۔ یہ نامکمل بات ہے، اس کے اندر ایک اور بڑا شاندار پہلو ہے، توجہ فرمائی۔ صرف علم پر نہیں ہے اسلام کی بنیاد، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ علم میں بھی تو کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ علم جامد بھی ہے، یہ بر صغیر میں ساری تباہی علم جامد مسلکوں نے کی ہوئی ہے، جمود کا شکار ہے، کہنے کو ان کے پاس بھی علم ہے۔ تو اللہ نے کیا، اللہ کے کتنے اسماء گرامی تھے، ہزاروں لاکھوں نام، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا انتخاب فرمایا؟ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس رب کے نام سے پڑھیے جو خلاقیت کا مالک ہے، جو پروڈیوس کرنے والا ہے، انوویشن، خلق کہتے ہیں نئی چیز کو۔ تو لہٰذا فرمایا کہ اسلام کا مزاج ایسے علم کا ہے جس کے اندر انوویشن ہو، نیا پن ہو، جمود نہ ہو، رکے رہنا نہ ہو، ٹھہراؤ نہ ہو، جس کے اندر وسعت ہو، جس کے اندر روانی ہو۔ تو لہٰذا اسلام کا مزاج یہ پہلی آیت نے متعین کر دیا کہ اسلام کا مزاج جمود پسند نہیں، بلکہ علم، اور علم بھی ایسا جس میں ہمہ جہت نئے پہلو ہوں، انوویشن والا علم، انوویشن والا علم۔ خیر، یہ وحی نازل ہوتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور نبی بن چکے، اعلان نبوت ہو چکی۔ نبی تو ازل سے ہیں، لیکن اعلان نبوت ہو گئی۔ اب آگے چلیے۔ اب اس کے بعد نبی، یہ پہلی آیت جو تھی یہ نبوت کے منصب پر اللہ نے بٹھا دیا۔ اب اس کے بعد نبی بنانے کے بعد جو پہلا حکم نازل ہوتا ہے، اب وہ سن لیجئے۔ پہلے
پہلا حکم، دوسرا حکم اور تیسرا حکم، ان میں بہت زبردست ترتیب ہے۔ پہلا حکم نازل ہوا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹے ہوئے، اے کملی اوڑھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھیے اور ڈرائیے ان کو، اٹھیے اور ڈرائیے۔ پہلا لفظ ہے انذار، قم فانذر، انذار، اور دوسرا تھا وربک فکبر، اور تکبیر رب۔ یہ دو، پہلا حکم یہ دو تھے جب منصب نبوت پر فائز ہونے اور اعلان نبوت کے بعد اور پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دو ذمہ داریاں ابتدائی طور پہ دی گئیں، اور تبلیغ کا ابتدائی طور پہ دو نکاتی ایجنڈا تھا۔ پہلا تھا انذار اور دوسرا تھا تکبیر رب۔ انذار سمجھ لیجئے کیا ہے۔ انذار یہ ہے کہ یہ لوگ اے محبوب غفلت میں ہیں، بھول چکے ہیں، اپنا وعدہ الست بھی بھول چکے ہیں، میری معرفت بھی بھول چکے ہیں، ماں قبل کتب سے جو میری معرفت آتی تھی وہ بھی بھول چکے ہیں۔ ان کو ڈرا اور ان کو نتائج سے آگاہ کر۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، قرآن میں جہاں انذار کا لفظ آتا ہے اس کا پس منظر اور قرینہ یہ ہوتا ہے کہ جو عمل وہ کر رہا ہے انسان اور اس پر جو انذار کیا جا رہا ہے، انذار کا مطلب یہ ہوتا ہے اس عمل کے نتیجے سے اس کو خبردار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کتنی لاجیکل اپروچ ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، لیکن منصب نبوت یہ ہے کہ جو یہ خود کر رہے ہیں بائی چوائس، اے محبوب ان کو یہ بتائیے کہ ان اعمال کا نتیجہ یہ ہے اور وہ تباہ کن ہے، وہ جہنم ہے۔ کیا جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ یقیناً نہیں جانا چاہتے۔ جب جہنم میں نہیں جانا چاہتے تو پھر کیا ہے؟ پھر ڈر جائیں، یہ غلط کام نہ کریں، اس کا نتیجہ غلط ہے، اور اپنی درست رستے پہ آ جائیں۔ یہ پہلا منصب تھا۔ اور دوسرا تھا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو بڑا کیجیے۔ اب ایک تصغیر ہوتی ہے جس کو چھوٹا کرنا ہوتا ہے، ایک تکبیر ہوتی ہے جس میں کسی چیز کو بڑا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فکبر اس کے مد مقابل تصغیر ہوگی، چھوٹا کرنا یا بڑا کرنا۔ یعنی اگر ہم اس کے لغوی ترجمے کی طرف جائیں تو رب کو بڑا کیجئے۔ رب کو کون بڑا کر سکتا ہے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو بتائیے کہ رب کو بڑا کرنا یہ ہے کہ رب کو مانا جائے۔ جب اس کو رب مان لیا، جب اس کو اللہ مان لیا، جب اس کو خالق اور مالک مان لیا، تو پھر یہ لازمی تقاضا ہے کہ اس کی بھی مانی جائے۔ اس کی ناپسند کو اپنی ناپسند پر ترجیح دینا، یہ ہے اس کی تکبیر۔ اس کی محبوب شے کو اپنا محبوب بنا لینا، یہ ہے اس کو بڑھانا، اس کی تکبیر بیان کرنا۔ اس کے ہر ناپسندیدہ اور حرام کیے ہوئے عمل سے رک جانا، یہ ہے اس کا ربک فکبر، اس کی تکبیر بیان کرنا۔ جس طرح نا تسبیح کے لیے لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، آپ دیکھتے ہیں تسبیح کا لفظ ہے سبح یسبح، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے تیرنا، کشتی کا تیرتی ہے نا جس طرح ایک سطح پہ، اس کو بھی کہتے ہیں سبح یسبح۔ تو وہ تسبیح اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک سطح پہ تیر رہی ہوتی ہے، ایک سطح سے نیچے یوں نہیں جاتی، نہ اوپر آتی ہے، ایک سطح پہ رہتی ہے۔ تو تسبیح ہر اس جملے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی سطح کے مطابق ہو، جو اس کے حق میں بولا جا سکتا۔ اسی طرح تکبیر بھی ہر اس منصب اور ہر اس جملے کو اور ہر اس تقاضے کو کہتے ہیں جو اللہ کے رب ہونے کے مطابق ہوتا ہو۔ اس کی ایک خوبصورت تشریح حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک جملے سے آتی ہے کہ اللہ کی تکبیر، یہ جو سورہ المدثر میں ہے نا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کی تشریح ایک بڑی شاندار حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے رب کی مرضی آسمانوں پر پوری ہوتی ہے ویسے رب کی مرضی زمین پر پوری ہونے لگ جائے تو تکبیر الہی بلند ہو جائے گی، تکبیر الہی بلند ہو جائے گی۔ بہرحال یہ دو منصب حضور علیہ السلام کو دیے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس منصب کے بعد اگلا پہلو جو آتا ہے، اگر ہم ترتیب سے چلیں تو حضرت سیدہ خدیجہ کے پاس آتے ہیں، اور حضرت سیدہ خدیجہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اضطراب کا اظہار فرماتے ہیں خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت سیدہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واحد زوجہ تھی، جو اس وقت حضور کے نکاح میں تھی، انہوں نے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پچھلی پوری زندگی کا خلاصہ بیان کیا، صحیح بخاری کے اندر ہے، پہلے باب کے اندر۔
وہ آپ لوگ جانتے ہیں، میں عرض کر دیتا ہوں اس کو بس اختصار سے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت ما قبل اعلان نبوت، اس کا خلاصہ سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آپ مت ڈریے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں. جو رشتے توڑتا ہے آپ ان کو جوڑتے ہیں، ان کے ساتھ جوڑتے ہیں. جن کے پاس کھانے کا نہیں آپ ان کو کھلاتے ہیں. جن کا کوئی پرسان حال نہیں آپ بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں. اللہ آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ تو ایک نبی کی شان دیکھیے اور اس نبی کی سیرت دیکھیے. ابھی اس کی سیرت نبوی بطور اعلان نبوت کے بعد سیرت نبی کا آغاز نہیں ہو رہا. ابھی اس کی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اس سیرت کا پورا خلاصہ، ان کی زوجہ، کوئی ایسا فرد بھی نہیں کہ جو نہیں جانتا، یہ جس کے سامنے صرف چند امور ہیں اس نے اچھی رائے قائم کر لی ہے. زوجہ جو خلوت اور جلوت کی ساتھی ہے وہ یہ رائے قائم کر رہی ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں اس ہستی کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، وہ کتنے پریکٹیکل انسان ہوں گے. اس کے بعد دعوت کا آغاز ہوتا ہے. 3 سال ابتدائی، 3 سال خفیہ، ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ دعوت دی جا رہی ہوتی ہے. چونکہ فرما تو دیا تھا اللہ نے، قم فانذر، اب ان کو ڈرائیے، لیکن ابھی اوپن کرنے کا حکم نہیں تھا. اپنے ذاتی تعلقات، اب ذاتی تعلقات ظاہر ہے ہر ایک کا ایک دائرہ ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک دائرہ تھا اپنے تعلقات کا. ان میں سب سے پہلے اس دائرے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی. اس کے بعد دوستوں میں سب سے قریبی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسی طرح رشتہ داروں میں سب سے قریب حضرت مولا علی تھے. اسی طرح آپ کے جو باقی لوگ ہوتے ہیں ان میں سب سے قریب آپ کا ظاہرہ غلام تھے جو آپ کے ساتھ تھے، حضرت زید بن حارثہ. تو یہ وہ 4 لوگ تھے جو اولین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولین کمائی تھی اور حضور پر اولین طور پہ ایمان لے کر آ گئی. تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے یہاں پر کہ حضور کی نبوت کی دنیا کا کوئی فرد اگر حضور پر ایمان نہ لاتا تو یہ 4 افراد کا ایمان کم از کم میری ذات کی حد تک حضور کو سچا نبی ماننے کے لیے کافی تھا. چونکہ سب سے زیادہ آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار سے واقف یا آپ کی بیوی ہوتی ہے، یا آپ کا جگری دوست ہوتا ہے، یا آپ کا فرسٹ کزن ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ ہمہ وقت اٹھتے بیٹھتے ہیں، یا آپ کا غلام ہوتا ہے جس پر آپ سربراہ ہوتے ہیں. اور حضور کی شان دیکھیے کہ یہ چاروں اکٹھے حضور پر ایمان لا رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی حضور کی ذات کے اندر وہ جاذبیت تھی کہ یہ لوگ پہلے بھی، بہت ساری روایات ہیں، اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بعد میں ذکر کرتے ہیں کہ پہلے بھی وہ اس طرح کی رائے رکھتے تھے کہ یہ عام انسان نہیں ہے. خیر، یہ 4 لوگ تھے جو اولاً حضور کے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ یہ ذاتی تعلقات کی دعوت چل رہی تھی. اب حضرت ابوبکر آ گئے، ان کے ذاتی تعلقات، حضرت علی آ گئے، پھر ان کے ذاتی تعلقات، حضرت خدیجہ تھی، ان کے ذاتی تعلقات. ابھی یہ دعوت ذاتی تعلقات میں موو کر رہی تھی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی تعلق اور ان کے پرسنل جو سرکل تھا اس میں سے حضرت عثمان ابن عفان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، یہ سب حضرت ابوبکر کے کلاس فیلو، ویسے میں کہہ رہا ہوں یہ دوست تھے، فیلوز تھے. یہ سب حضرت ابوبکر کی دعوت پر اسلام قبول کر رہے ہیں. 10 مبشرہ میں ہیں جو یہ لوگ، کتنے عظیم لوگ ہیں. یہاں تک پہنچتے ہیں. اس کے بعد دوسرا حکم آتا ہے. پہلا حکم میں نے بتا دیا، قم فانذر وربک فکبر، یہ چل رہا ہے، اب بڑھتی جا رہی ہے ذمہ داری آگے آگے. اگلا حکم آ گیا، وانذر عشیرتک الاقربین، اے محبوب اب اپنے رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے، ان کو بھی اس انجام بد سے جو اس طرف جا رہے ہیں ان کو بھی اس انجام سے آگاہ کیجیے. اب مجھے ایک بات بتائیے، یہ سیرت نبی کا اس طریقے سے مطالعہ، یہ پورا دعوت کا ضابطہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے خود اس راہ پر آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے قریبی ساتھیوں، قریبی ترین لوگوں کو لانا ہے، اور اولاً آپ نے اپنی فیملی کو بھی اس راہ پر لانا ہے. ہمارے بڑے بڑے داعیان ہوتے ہیں اور ان کی فیملی کا تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا، نہ مشن کے ساتھ، نہ قائد کے ساتھ، کسی کے ساتھ. یہ مناسب نہیں. تو حضور علیہ السلام کو فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا، فرمایا کہ علی ایک دعوت کا اہتمام کرو. حضرت ابو طالب کے گھر میں بنی ہاشم میں ہوئی دعوت کا اہتمام کیا گیا اور سب کو بلایا گیا. جب حضور کھڑے ہوئے اپنی دعوت دینے تو شور مچا دیا گیا،
کوئی نہیں سن سکا، حضور کی بات ہی نہیں سنی گئی، شور کیا گیا اور دعوت منسوخ ہو گئی۔ ظاہری طور پہ ناکامی کا لفظ حضور کی ذات کے لیے نہیں آ سکتا، لیکن ظاہری طور پہ میں کہہ رہا ہوں چونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہوئے جو اٹیمپٹس ہوئیں، ان کے ریزلٹس نہیں آئے، تو لہٰذا اس معنی میں یہ معاملہ ابھی کامیاب نہ ہوا۔ حضور نے دوبارہ حکم دیا حضرت علی کو کہ پھر کوشش کرو، انہوں نے دوبارہ کوشش کی۔ یہ ایک بات ذہن نشین رکھ لیجئے، یہ پہلو بار بار آئے گا سیرت نبی کے اندر، اس میں ذہن نشین رکھ لیجئے کہ یہ اللہ کا امر ہے کہ وہ تمام مراحل سے گزار کے نتائج پیدا کرتا ہے، اور یہ استثناء اس نے اپنے محبوب کو بھی نہیں دیا۔ حضور سے زیادہ اللہ کو کوئی محبوب نہیں، تو اگر پوری محنت اور اس ضابطے سے گزرے بغیر اگر نتائج آنے ہوتے تو اللہ رسول اللہ کے لیے ضابطے بدل دیتا، لیکن اللہ نے ضابطہ نہیں بدلا۔ لہٰذا رسول اللہ کی سنت اور اللہ کا امر یہی ہے کہ آپ پوری کوشش اور جد و جہد کے ساتھ ان پورے ضابطوں پر عمل کریں، تقاضوں کو پورا کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ دوبارہ کوشش ہوتی ہے۔ اب حضور کھڑے ہو کے دعوت دیتے ہیں، اپنے دائیں طرف کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ جو شرک اور بت پرستی سے روکتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو تم میں سے میری نصرت کرے۔ دائیں طرف سے حضرت علی کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سامنے سے فرماتے ہیں کوئی نہیں ہوتا، حضرت علی ادھر سے چل کے آہستہ سے سامنے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بائیں طرف سے حضرت علی، کوئی اور نہیں کھڑا ہوتا، اور جب یہ حضرت علی اعلان کرتے ہیں تو سارا مجمع کھلکھلا کے ہنس رہا ہوتا ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا آگے کہ انقلاب کے رستے میں جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انقلاب کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ حضرت علی کی دعوت پر یہ کام ہوا۔ تیسرا قدم، جو تیسرا حکم دعوت کا آیا، فاصدع بما تؤمر، سورۃ الحجر، اے محبوب جو آپ کو حکم، قدم اور آگے بڑھائیے، جو آپ کو حکم دیا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیجیے۔ یہ سیرت ابن ہشام، امام ابن ہشام نے اس آیت جو ہے نا فاصدع بما تؤمر، اس میں فرمایا افرق بین الحق والباطل، اس کا معنی کیا، کہتے ہیں کہ اے محبوب اللہ نے آپ کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ اب ان میں حق اور باطل کا فرق کر کے بتا دیجئے، یعنی ان کو واضح کر دیجئے کہ یہ کن کن حوالوں سے باطل پر کھڑے ہیں اور اس کے مد مقابل حق کیا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کے رواج کے مطابق کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، چونکہ بلندی پر کھڑے ہو کے پکارنا اور پھر جب کوئی آ جائے، سب آ جائیں تو اپنا موقف مدعا سامنے رکھنا، یہ عرب کا کلچر تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کلچر کے مطابق سب کو بلایا۔ جب سب آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت سامنے رکھ دی۔ ابو لہب جو تھا، جو چچا تھا، اس نے گستاخی کی، تبا لک لہذا جمعتنا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، گستاخی کی کلمات کہے، تبا لک، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے، نقل کفر نباشر، اس لیے جمع کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا اتنا سخت ناپسند گزرا کہ اس نے تبا لکا کہا تھا۔ اللہ نے انہی الفاظ سے پوری صورت نازل کر دی جس کا آغاز یہاں سے کیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب میرے محبوب کے ہاتھ کیوں ٹوٹے، تیرے ہاتھ ٹوٹیں۔ پھر آگے اس کی زوجہ کی مذمت اور پھر پوری کی پوری صورت۔ لیکن یہاں ایک پوائنٹ ذہن نشین رکھیے، ابو لہب کے ہاتھ نہیں ٹوٹ گئے، حالانکہ آیت نازل ہو گئی، اللہ نے نصرت کی آیت نازل کر دی، لیکن ہاتھ نہیں ٹوٹے۔ ہاتھ ٹوٹ جاتے تو سب کو پتہ لگ جاتا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس پر تو یوں کر کے عذاب نازل آئے گا، اور یہ تو عقل اور شعور اور عقلی تقاضوں اور جدید تقاضوں اور فہم اور شعور اور جن بنیادوں پر قیامت تک کے لیے اسلام کی بنیادوں کو کھڑا کرنا تھا، یہ وہ چیزیں نہیں تھیں کہ کوئی فوری انکار کرے اور اس پر عذاب نازل ہو جائے۔ صورت نازل ہو گئی لیکن ابو لہب کے ہاتھ نہیں ٹوٹے۔ کیوں؟ فوراً ہاتھ ٹوٹ جاتے تو تاثر یہ چلا جاتا، لیکن مستقبل کی پیشین گوئی کے طور پہ دیا۔ لیکن ابو لہب نے جو اپنی خباستیں کرنی تھی اس نے وہ کی اسلام کے خلاف، اس کو اللہ نے وہ پورا موقع دیا اور ادھر سے ثابت قدمی ہوتی رہی۔ یہ اہم پوائنٹ ہے اس سیرت کے ہمارے آج کے پورے لیکچر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کب نازل ہوئی، وہ کیوں، وہ کیسے تقاضے پورے کرواتی ہے، یہ پہلو ذہن نشین رکھیے۔ ظاہراً گویا کہ اٹیمپٹس ناکامیوں پہ ناکامی ہے۔ آپ مکی صورتیں دیکھیں، 80-82 کے قریب جو مکی صورتیں ہیں، ان میں آپ کو تسلسل کے ساتھ صبر گھومتا نظر آئے گا۔
مایوسی کے پاس نہیں جانا، نا امیدی کے پاس نہیں جانا۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے محبوب صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسول صبر کرتے ہیں۔ واصبر لربک، فاصبر، کتنی آیات ہے، واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا، مطلب آیات بڑی پڑی ہیں صبر سے۔ تو صبر صبر صبر، کیونکہ اسلام کے جو بنیاد ہے وہ ریزسٹنس پر نہیں ہے، وہ معقول دلیل پر کھڑی ہے۔ اسی لیے اللہ نے صبر کے ذریعے موقع دیا، چونکہ اگر فوراً ریزسٹنس ہوتی تو وہ ایک جنگ اور مخاصمت کی صورتحال بن جاتی۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ ان کو صبر کے ذریعے مسلمانوں کو آزمایا جائے اور باقیوں کو اتنا موقع دیا جائے کہ وہ اصل کانٹینٹ جو وہی نازل ہو رہی ہے اس پر غور تو کریں، توجہ کریں۔ اب انقلابی جدوجہد جو تھی اس پر جو پہلا رد عمل آتا ہے نا جی، جس طرح میں نے بتایا، وہ تضحیک کا آتا ہے، مذاق بنائے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم و شان ہستی کو کیا کہا گیا، ہمارے لیے حضور نے کیا جملے سنے۔ علامہ نے کیا کہا ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ دیوانہ تک کہا گیا۔ اردو میں پتہ نا ہم کیا لفظ ترجمہ کرتے ہیں اس کا، استہزاء اڑایا گیا۔ معاذ اللہ ذہنی توازن درست نہیں کہا گیا، جنون آپ کو لاحق ہو گیا معاذ اللہ کہا گیا، جادو آپ پر ہو چکا ہے، آپ مطلب سحر زدہ ہے معاذ اللہ کہا گیا۔ حتیٰ کہ آپ کے قلب اطہر پر ان جملوں کے اثرات ہوتے تھے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے، یہ ماورائی دین سے نکل آئیے، یہ ماورائی بہت نقصان ہو گیا اس ماورائی تصور کا۔ حضور کے قلب اطہر پر اتنے ان جملوں کے ان کڑیے یہ جو نوکیلے جملے تھے اتنے چپتے تھے کہ اللہ تسلی کے لیے آیت نازل کرتا تھا۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے رب کی نعمتوں سے اے محبوب مجنون نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، تیرا تو ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ یہ ان کی باتوں پہ توجہ نہ دی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے دلجوئی کی، یوں اللہ تعالیٰ نے دلجوئی کی، لیکن اللہ کی نصرت اتر نہیں رہی، یہ ذہن میں رکھیے۔ اب بھی جد و جہد پر آمادہ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اتر نہیں رہی۔ بے شک دل کے اندر ملال آیا، اللہ تعالیٰ نے وہ ملال آیت نازل کر کے دور کیا، مقام و منصب واضح کر دیا، لیکن جد و جہد پر آمادہ رکھا، صبر کے ساتھ آمادہ رکھا۔ اس کے بعد یہی اصل دعوت کی چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک دائی جب دعوت دینے والا جب دعوت کے رد ہونے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو بھائی وہ کس لیے پیچھے ہٹ رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں میں نے دعوت دی اور اس نے رد کر دی، میں کون ہوتا ہوں؟ یہ جب سے دعوت کے کام میں آ گئی ہے نا، تب سے دعوت کا کام ختم ہو رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت ہے، کوئی قبول کر لیتا ہے تو یہ اس کی خوش بختی، نہیں کرتا تو یہ اس کی بدبختی۔ آپ تو پیغام رساں ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، کیا پیغام رساں کی بھی کوئی اوقات ہوتی ہے؟ پیغام رساں کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو اگر چن لیا ہے پیغام دے کے مشن کا، منہاج القرآن جیسے عظیم مشن کا، اور آپ یہ کہیں کہ میری بات چونکہ نہیں مانی لہٰذا اب اس سے ذاتی بغض اور اناد لے لیں اور اس پھر ذاتیات کا مسئلہ بنا لیں، پھر اس بندے کو اپنی بیڈ بکس میں رکھ لیں، پھر ہمیشہ اس سے متعلق منفی رائے دیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر تو دعوت ہو گئی۔ وہ اللہ کی دعوت کا رد کر رہا ہے، ہم تو پیغام رساں ایلچی ہیں اور اس پر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، وہ ہم سے اچھے موجود ہیں، لے لے اور ان کے ذریعے دعوت کا کام کروا لے گا۔ تو یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے دعوت دی تھی لہٰذا اس نے دعوت قبول نہیں کی، لہٰذا اب میں پیچھے ہٹتا ہوں۔ میں کچھ نہیں ہے، دعوت کے اندر جو برکت ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، بس وہ اللہ کی دعوت کا رد کر رہا ہے، بس اس کو یوں چھوڑیں، یوں سمجھیں، یوں نہ سمجھیں کہ میری دعوت کا رد کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلیے۔ حضور علیہ السلام نے ہر اٹیمپٹ کی، ہر ممکن اٹیمپٹ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا جہاں 4 بندے بھی اکٹھے ہوتے حضور علیہ السلام دعوت لے کے پہنچ جاتے، کہیں سے تاکہ کوئی امید کی کرن نکلے۔ مکہ کا ماحول تو اتنا تنگ تھا، مخالفتیں تھیں، اتنا تنگ ماحول اور اتنی مخالفتوں میں حضور علیہ السلام اس امید پر تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی رستہ کھلے۔
ہر جگہ پہنچ جاتے دعوت کا پیغام لے کر. اور دعوت کس بنیاد پر تھی؟ قرآن مجید کی بنیاد پر تھی. دعوت کے 3 لفظ قرآن میں آئے ہیں: تذکیر، تبشیر، انذار. یہ تینوں قرآن مجید نے استعمال کر کے اپنے مناسب کا بیان کیا. خیر، اب دعوت چل رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے، لوگ مخالفت کرتے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ پہلا مذاق بنا. اب یہاں پر دعوت جب دی جاتی ہے تو معاشرے میں دعوت 3 طرح کے طبقات پیدا کرتی ہے. ایک اعلیٰ طبقہ ہوتا ہے. دعوت ہمیشہ سب سے بہتر تب ہو سکتی ہے اگر اس پر مؤثر ہو جائے، چونکہ باقی طبقات اس کے ماتحت ہوتے ہیں. تو پھر جو اعلیٰ طبقہ ہوتا ہے ان میں 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک اس اعلیٰ طبقہ میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر طرح کے مفاد پر حق اور باطل کو ترجیح دیتے ہیں، اور دوسرا اس اعلیٰ طبقہ میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو سمجھ کے جان تو لیتے ہیں مگر مفادات قربان نہیں کر سکتے، اس لیے حق کو پھر چھوڑ دیتے ہیں. پہلے طبقے میں حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت سعید بن زید، یہ سب وہ لوگ تھے جو اعلیٰ طبقے تھے، عرب کے اعلیٰ طبقے کے تھے، کاروباری لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، اچھے منصب والے لوگ تھے. ان لوگوں نے جیسے ہی حق کو سمجھا تمام مفادات کو ایک طرف رکھا اور حق قبول کر لیا. لیکن ایسے بہت سارے لوگ تھے جو جانتے تھے کہ یہ پیغام حق ہے مگر انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. ہرقل کا واقعہ بخاری کے اندر ہے. ابو سفیان کے ساتھ جب اس نے سوال جواب کیے تو اس کے بعد سارا اس پر جب واضح ہو گیا، اس نے اپنے لشکریوں کو بلایا اور دروازے بند کروائے اپنے محل کے، اور جب بتایا تو وہ سارے گدھے کی طرح واپس دوڑنے لگے. تو اس نے بلایا، اس نے کہا میں تو تمہارے ایمان کا امتحان لے رہا تھا. اب وہ کتنا ایک بڑا بندہ تھا، بادشاہ تھا ایک سلطنت کا، تو لیکن وہ جانتا تھا کہ حضور حق ہیں، اس کے کلمات موجود ہیں احادیث صحیحہ میں، مگر وہ ایمان اس لیے نہیں لا سکا چونکہ اس کے لیے پھر اس کے رستے میں اس کی حکومت آ گئی. تو دوستو، دوسرا طبقہ، پہلا طبقہ یہ ہوتا ہے. دوسرا طبقہ ہوتا ہے نوجوانوں کا. وہ جذباتی ہوتا ہے، وہ جیسے ہی حق کو سمجھتا ہے فوراً بڑھ کے قبول کر لیتا ہے. عمار بن یاسر جیسے لوگ اس میں تھے. پھر تیسرا طبقہ ہوتا ہے جو پسا ہوا ہوتا ہے، مظلوم طبقہ، جن کے حقوق غصب کیے گئے ہوتے ہیں. وہ جیسے ہی ان کو حق، امید کی کرن نظر آتی ہے، وہ فوراً جا کے حق کو قبول کر لیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ وہ دین اور وہ دعوت جس کا مذاق بن رہا ہوتا تھا ابتداً، اور مسلسل مذاق در مذاق، استہزاء، الزامات، جب لوگ اس کے دائرے میں آتے گئے، سنجیدہ لوگ آتے گئے، تو پھر ان کا ماتھا ٹنکا اور انہوں نے اس کو سنجیدہ لینا شروع کر دیا دعوت کو. تو دعوت کو جب سنجیدہ لیا جاتا ہے تو اس وقت دعوت کا مد مقابل ظلم اور زیادتی اور اذیتوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. پہلے استہزاء تھا، مذاق اڑانا تھا، اب زیادتی اور مخالفت شروع ہو جاتی ہے. اور جو حضور کے دامن غلامی میں وابستہ ہو چکے ہیں ان پر ظلم شروع ہو جاتا ہے. حضرت بلال کو دیکھیں، تپتی ہوئی سنگلاخ زمین پر لٹا دیا جاتا ہے، سینے پر بھاری پتھر ہے، اور بعض اوقات گلے میں رسی ڈال کے اوباش جوانوں کو دی جاتی ہے اور وہ سڑک پر گھسیٹتے ہیں مکہ کی گلیوں میں. آل یاسر پر کیا کیا ظلم نہیں ہوا. ابو جہل نے آل یاسر پر کیا ظلم کیا، حضرت سمیہ کو برچھا مار کر شہید کر دیا. حضرت یاسر حضرت عمار کے والد، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں 2812 حدیث ہے جن کے بارے میں حضور فرمایا تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. ان کے والد عمار اتنے اولین مسلمان تھے، اتنے ظلم برداشت کیے کہ ابو جہل نے 4 اونٹ منگوائے. پہلے اس سے کہا کہ اسلام سے تو چھوڑ دو، انہوں نے کہا نہیں چھوڑوں گا. 4 اونٹ منگوائے، ایک اونٹ سے ایک بازو کو باندھا، دوسرے اونٹ سے دوسری ٹانگ کو، پھر تیسرے سے ایک بازو کو اور چوتھے سے ٹانگ کو، اور آخری دفعہ پوچھا جب وہ نہیں مانے تو مخالف سمت میں 4 اونٹوں کو دوڑوا دیا اور ان کے جسم کے پڑخچے اڑ گئے. یوں اسلام ہم تک پہنچا ہے صاحبان، یوں اسلام ہم تک پہنچا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں تو احساس ہی نہیں، ہم تو زمین پر بوجھ ہیں. یہ وہ عظیم صحابہ کرام ہیں، یہ وہ عظیم حضور کے ساتھی ہیں جنہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں. حضور گزرتے تھے اور حضور کے ساتھیوں پر پتھر، گرم پتھروں پہ لٹا کے ظلم ہو رہا ہوتا تھا. حضور فرماتے تھے صبر کرو، فاصبر فإن موعدکم الجنہ، اللہ تمہارے لیے جنتیں تیار کر رہا ہے، صبر کرو.
حکم نہیں تھا ریزسٹنس کا. حضرت عثمان جیسے فرد، یعنی یہ کوئی صرف وہ لوگ نہیں تھے جو معاشی طور پہ کمزور تھے. حضرت عثمان جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے، چٹائیاں ہوتی تھی اس دور میں، چٹائیوں میں حضرت عثمان کو یوں چٹائی لپیٹ کے نیچے سے آگ جلا کے دھنی دے دی تھی. حضرت مصعب بن عمیر جو 200 اور 500 دینار اور درہم کا ایک جوڑا پہنتے تھے، جب انہوں نے اپنے آبائی دین کو چھوڑا تو چچا نے گھر سے نکال دیا. ان کے پاس پہننے کے لیے ایک ٹاٹ ہوتا تھا. یہ ان تکالیف کے بعد، اس کے باوجود کوئی حضور پر اوجھڑی ڈال دی جاتی تھی صبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر کا وہ تیزی سے ڈال کے پھندنما ڈال کے کھینچی گئی. حضور اسلام کی گردن مبارک پہ نشان پڑ گئے، لیکن صبر، خاموش. یہ 5-4 سال کا قصہ ہو چکا. 5واں سال آتا ہے، یہ بہیمانہ تشدد چل رہا ہوتا ہے. نقطہ عروج پر اللہ کی بارگاہ سے حبشہ ہجرت کی اجازت مل جاتی ہے. 2 قافلے ہجرت حبشہ کے لیے چلے جاتے ہیں. پہلے قافلے میں 12 مرد ہوتے ہیں اور 4 عورتیں، اور دوسرے قافلے میں 83 مرد ہوتے ہیں اور 18 عورتیں. یہ حضور کی اب تک کی کل کمائی ہے. حضور اسلام اٹیمپٹس کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کتنا پریکٹیکل دعوت کا کام تھا. اٹیمپٹ ہو رہی ہیں کہ کہیں سے راہ مل جائے. اللہ کا کام ہے، حالانکہ واہ 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 اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ یوں کھول کے سامنے نہیں رکھ رہا ہے محبوب ادھر سے ادھر جانا ہے، ادھر سے ادھر جانا ہے اور وہ سامنے منزل ہے. نہیں، ہیومن لیول پہ اٹیمپٹس ہو رہی ہیں، انسانی سطح پہ کوششیں کروائی جا رہی ہیں. چلے جاتے ہیں، کچھ عرصہ وہاں سکون رہتا ہے، لیکن وہ بھی ایک عارضی چیز ثابت ہوتی ہے. 6 ہجری آتا ہے، 6 نبوی آتا ہے، تھوڑا سا پاسا پلٹتا ہے. حضرت عمر اور حضرت حمزہ 2 جلیل القدر لوگ عرب کے اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں. مسلمانوں کو کچھ حوصلہ ہوتا ہے. حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد حضرت خباب بن الارت، بہت بڑا نام، اسلام لے کر آ جاتے ہیں. تھوڑا سا موقع عارضی طور پہ تقویت کا باعث ہوا ہے، لیکن اس سے کچھ بڑا فائدہ نہیں ہوا عارضی ظاہراً. بنی ہاشم کی سیادت اب اس وقت حضرت ابو طالب کے پاس تھی. اب انہوں نے کہا، جب حضرت عمر 6 نبوی میں حضرت عمر اور حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا، اس وقت قریش پہلی دفعہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اب یہ خطرہ ہمارے بس سے نکل رہا ہے. اگر اتنے بڑے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت اور ہمارے آبائی دین سے ہٹ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے. انہوں نے حضرت ابو طالب کو بلایا اور کہتے ہیں کہ ابو طالب اب تم فیصلہ کرو کہ تم اپنے بھتیجے کے ساتھ ہو یا عرب کے ساتھ، قریش کے ساتھ ہو. حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، بات چیت کی. حضور نے فرمایا کہ اے چچا جان، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور چاند رکھ دیں اور دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، اس کے باوجود میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. یا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا یا پھر وہ امر ہو کے رہے گا جو اللہ کرنا چاہتا ہے. حضرت ابو طالب نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر میں تیرے ساتھ کھڑا. انہوں نے کہا کہ اب ابو طالب نے بھی جواب دے دیا. بنو ہاشم سے لڑنے کی ہمت کسی کی نہیں تھی، چونکہ بنو ہاشم صدیوں سے معزز، ان کا ایک خاص اعزاز تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی لڑنے کی. لہٰذا معاشی بائیکاٹ کا ارادہ شروع ہو جاتا ہے. 6 ہجری میں، 6 نبوی میں معاشی بائیکاٹ شروع ہو جاتا ہے اور شیب ابی طالب میں بنو ہاشم حضور کے ساتھ محصور ہو جاتے ہیں، بچے بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی. جس گھاٹی میں محصور ہوتے ہیں اس گھاٹی میں جو پتے، جو درخت، جو پودے تھے وہ سب کھا لیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ کھانے کا کچھ نہیں ہوتا. اور چمڑا گرم پانی میں ابال کے بچوں کے، معصوم بچوں کے گلے میں ٹپکا کے اوپر سے چند قطرے پانی کے ڈالے جاتے ہیں. یہ حال تھا. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دے کے اسلام ہم تک پہنچایا. اس طریقے سے حضرت ابو طالب حضور کا سین، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں ڈھال بنتے رہے. یوں حضور علیہ السلام کے قبیلے نے ساتھ دیا حضور کا. ابھی بھی ابو طالب کے ایمان پر شک ہے لوگوں کو، آپ اندازہ کر لیں. یعنی جس بندے نے سب کچھ ہی لٹا دیا حضور کے لیے. اب مجھے کیا ایک بات بتائیے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے من و سلوہ آ سکتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اوپر سے من و سلوہ کیوں نہیں آ سکتا تھا، جب معصوم بچے حضور کے اپنے شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا، جن کو ابلا ہوا پانی اور
چمڑا ابال کے کھلایا جا رہا تھا، من و سلوہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھ لیجئے، اس لیے نہیں نازل ہوا کہ اگر من و سلوہ نازل ہوتا تو بعد والوں کے لیے سنت کیا بنتی؟ وہ تو کہتے کہ حضور کے لیے تو اوپر سے وہی آ جاتی تھی اور من و سلوہ آتے تھے، ہم کسے کیسے جد و جہد کریں؟ اللہ نے اپنے رسول سے پریکٹیکل ہیومن سطح پہ، انسانی سطح پہ جد و جہد کر کے دکھایا کہ تم نے میرے محبوب کے بعد ایسے جد و جہد کرنی ہے، چونکہ نبوت ختم ہو رہی ہے، کار نبوت ختم نہیں ہو رہا، نبوت کا کام چلتا رہے گا۔ ختم نبوت کے تقاضے یہی ہیں کہ نبوت کے پیغام کو زندہ رکھا جائے۔ پھر اذیتوں کا ایک اور سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب شیب ابی طالب کا معاملہ بھی سارا کا سارا گزر جاتا ہے، 3 سال سخت حضرت سیدہ خدیجہ اور حضرت ابو طالب دونوں بیمار ہو گئے، اس بھوک پیاس میں اور اس فاقوں میں سخت بیمار اور سخت کمر تک جھک گئی، اور باقی سب کے ساتھ بھی یہی ہوا، حتیٰ کہ اللہ کے امر سے وہ مقاطعہ ختم ہوتا ہے تو حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وصال ہو جاتا ہے۔ حضور اس کو پورے سال کو عام الحزن کہتے ہیں۔ اب جب حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب دونوں کا وصال ہوتا ہے تو قریش اب پھر ایک دفعہ زندہ ان میں جان آتی ہے کہ اب پھر اٹیمپٹ کریں، چونکہ اب جو 2 بڑے سہارے تھے وہ چھن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری اٹیمپٹ کرتے ہیں مکی زندگی میں۔ یہ 3 سال رہا جی، یہ ذہن میں رکھ لیں، ہم تاریخوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ 7، 8 اور 9 نبوی مقاطعہ، یہ جو معاشرتی مقاطعہ تھا شیب ابی طالب کا، یہ 9 نبوی کے آخر پہ ختم ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد مکہ سے کلیتاً مایوس ہیں، بہت اٹیمپٹ کر لی، اہل مکہ نے حضور کو بھی تکلیفیں دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو بھی تکلیفیں دیں۔ آخری اٹیمپٹ کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ کا انتخاب کیا، اچھا اب یہ ذہن میں رکھیے، عام الحزن کے بعد دار الندوہ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں مشورہ ہوتا ہے کہ اب مزید موقع دیے بغیر معاذ اللہ استغفر اللہ قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں کہ اب محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ان کو اب ان کے قتل کا پلان بنایا جائے۔ کوئی براہ راست بنو ہاشم سے نہیں لڑنا چاہتا، تو وہ کہتے ہیں کہ سارے قبیلے کا ایک ایک جوان اکٹھا ہو اور مل کے حملہ کر لیں، تو بنو ہاشم سارے قبیلوں سے اکٹھے نہیں لڑ سکتے۔ یہ پلان ہو رہا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام آخری اٹیمپٹ کا سوچتے ہیں مکہ میں، تو اس کے لیے جس علاقے کا حضور انتخاب کرتے ہیں وہ طائف ہوتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ طائف میں حضور کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کے سردار جگر چیر دینے والے جملے بولتے ہیں، یعنی وہاں بھی اٹیمپٹ کامیاب ظاہراً نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو تم سچے ہو تو پھر تمہاری گستاخی کریں گے تو مارے جائیں گے، اور اگر معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد، اگر تم جھوٹے ہو تو تم اس قابل ہی نہیں کہ تم سے بات کریں۔ اس طرح کے انہوں نے جگر چیر دینے والے جملے کہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نوجوانوں کو، واشوں کو پیچھے لگا دیا، وہ حضور کو پتھر مارتے، حضرت زید بن حارثہ ساتھ تھے، اتنے پتھر مارے کہ آپ کے نالین مقدسہ بھر گئے خون سے، اور آپ بیٹھ گئے تو وہ پیچھے سے آتے، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کر دیتے اور چلنے کے لیے کہہ کے پھر پیچھے چلے جاتے۔ یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اختر سے خون بہتا رہا، نہ قحط اور کوئی وہ بیٹھنے نہ دیتے۔ یہ جد و جہد کاملاً انسانی سطح پر تھی، یہ نقطہ عروج تھا مشکل کا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت سید عائشہ، یہ بخاری میں بھی ہے، حضرت سید عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر احد کے دن سے زیادہ کبھی کوئی سخت دن گزرا؟ حضور نے فرمایا ہاں عائشہ گزرا۔ وہ کون سا تھا؟ فرمایا طائف کا دن، یہ اتنا سخت دن تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی جگہ آگے جاتے ہیں تو آپ کے جذبات امٹ آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا ایک فریاد کرتے ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس انت ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی۔ اے باری تعالیٰ، میں اپنی تیری جناب میں شکایت لاتا ہوں اپنی قوت کی کمی کی، وسائل اور ذرائع کی قلت کی، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے اس کی۔ تو ارحم الراحمین ہے، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ اے رب، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ یہ جملے دیکھیے کیسے سینہ چیر دینے والے ہیں۔ ہم فوراً سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا دیکھیے ادب الوہیت بھی برقرار، ناز پیغمبری بھی قائم، اور اپنا مدعا بھی اللہ کے حضور رکھ رہے ہیں۔ آتے ہیں میرے مولا، مجھے کن کے حوالے کر دیا ہے؟
دشمن کے حوالے کر دیا ہے، وہ جس طرح چاہے مجھے ستائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر اے میرے مولا یہ سب کچھ تیری ناراضگی کے باعث نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی، اگر تو ناراض نہیں ہے اور یہ سب کچھ تیری ناراضگی کے باعث نہیں ہے پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، میں تیرے اس چہرے کے نور کی پناہ میں آتا ہوں دنیا و آخرت جس سے سدھر جاتی ہیں۔ آپ بھائی یہ دعا خود بتا رہی ہے کہ یہ ساری جد و جہد انسانی سطح پر تھی، معجزات کی سطح پر نہیں تھی۔ 10 نبوی تک کوئی معجزہ اس طرح کا نہیں ہوا۔ اب حضور نے جب یہ پوری دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہو گئی سورہ بقرہ کی، ام حسبتم، اب ذہن میں رکھیے، دایان وہ لوگ جو دعوت دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ آیت سورہ بقرہ کی یہ ذہن میں رکھیے 214 نمبر آیت، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہ اتنا سستا سودا ہے، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلوں پر گزرا تھا۔ ان پر سختیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ کہ رسول اور اس کے ساتھی کہنے لگے اے اللہ مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا صبر رکھو، مدد جلد آنے والی ہے۔ پھر سورہ یوسف کی آیت دیکھیے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 جگر چیر دیتی ہے، حتیٰ اذ استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، حتیٰ کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، اتنے شدید حالات ہو گئے کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہم سے یہ جو اللہ نے مدد و نصرت کا وعدہ کیا یہ معاذ اللہ جھوٹ تھا۔ یہاں یہ قرآن کہہ رہا ہے، یوسف سورہ یوسف آیت نمبر 110۔ پھر فرمایا جاءہم نصرنا، پھر یکا یک ہماری مدد ان پر اتر آتی ہے۔ کب اترتی ہے؟ پہلے وہ دیکھتی ہے اللہ کی مدد کہ جو مدد جن پر آ رہی ہے انہوں نے تقاضے پورے کر دیے ہیں کہ نہیں کیے۔ یہ ہر نبی کا ضابطہ تھا۔ حضرت نوح کی کتنی مشہور دعا ہے، فرمایا انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب آ چکا ہوں ان سے، اب میری مدد فرما، اب میری مدد فرما۔ اس طریقے سے دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کا کام لے کر چلے۔ طائف میں اس شدید قسم کی یہ جو شدید دن گزرا، اور ظاہراً یہ بھی اٹیمپٹ کامیاب نہیں ہوئی، اس ناکامی کے بعد حضور علیہ السلام مدینہ مکہ آنا چاہتے تھے واپس، لیکن ایسے حالات نہیں تھے۔ اس دور میں ہوتا تھا کہ آپ کسی باعزت بندے کے جس کا وقار باوقار آدمی ہو اس کی اگر امان لے کر آ جائیں تو پھر آپ محفوظ رہتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام مکہ کے باہر ایک شخص تھا، مطعم بن عدی اس کا نام تھا، مسلمان نہیں ہوا لیکن بڑا شریف النفس آدمی تھا، حضور سے اچھے روابط رکھتا تھا۔ حضور نے مطعم بن عدی کو بھیجا اور کہا کہ میں طائف سے مکہ واپس آنا چاہتا ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ مجھے نقصان پہنچائیں گے، مجھے اپنی پناہ دو۔ اس نے کہا میں آپ کو اپنی پناہ دیتا ہوں، آپ تشریف لے آئیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہاں آ کے لے جاؤ۔ وہ آیا، اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ ہتھیار کے ساتھ لایا اور حضور کو لے کر واپس گیا۔ یہ 10 نبوی ہو چکا ہے۔ 11 نبوی میں پہلی امید کی کھڑکی کھلتی ہے دوستوں۔ بس اب میں نے ختم کرنا ہے، 13 نبوی تک میرا ذہن میں ہے کہ ہم آج کچھ بات کریں گے، مکی زندگی کا احاطہ کر لیں گے، پھر کبھی اللہ کو منظور ہوا انشاءاللہ تو پھر مدنی زندگی کو بھی لے لیں گے۔ وہ بھی اسی طرح آلائش، اس میں آزمائشوں کی نوعیت مختلف ہے، اس میں داخلی سازشیں بہت ہیں، اس میں نفاق بہت ہے، اس میں کہیں پہ تکبر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد اٹھا لیتا ہے، وہاں پھر اور نوعیتیں۔ یہ سارا تربیت کا نظام ہے۔ 11 نبوی میں ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ میں نے کہا نا کہ حضور کوئی اٹیمپٹ نہیں چھوڑتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے دن تھے اور حضور پہنچ گئے، خیمے لگے ہوئے تھے جب لوگ حج کرنے آئے، تو حضور ہر خیمے میں جاتے دعوت دینے کے لیے۔ 6 لوگ جو مدینہ سے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایمان سے منور کر دیے۔ یہ پہلی کھڑکی تھی، ٹھنڈی ہوا تھی جو میرے آقا کو آئی تھی۔ پھر اس کے بعد، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ مدینہ میں اب جب مدینہ اگر کبھی اللہ کو منظور ہوگا انشاءاللہ تو مدینہ کا ذکر کریں گے۔ مدینہ میں 5 قبائل تھے، اوس خزرج، یہ 2 عرب قبیلے تھے،
اور 3 یہود قبائل تھے، بنو کینکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو اب جو یہود تھے، یثرب میں یہود کے 3 قبیلے تھے، وہ اپنے علم کی بنیاد پہ، اپنے تباہر کی بنیاد پہ، ظاہر ہے ان کے پاس کتاب تھی، ان کا نظام تھا، عدالت کا نظام تھا، بہرحال وہ ایک اچھا، یعنی ان کا ایک باوقار لوگ تھے، وہ بنے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اپنا جو اوس اور خزرج تھے ان پر پریشر ڈالتے تھے اور کہتے تھے کہ سارے نبی ہم میں آئے ہیں، ایک آخری نبی آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہم ان کے ساتھ مل کے تمہیں ماریں گے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اشارتاً دیکھا کہ نبی تو وہی آ چکے ہیں، اس سے پہلے کہ یہود ایمان لے آئے ہمیں ایمان لے آنا چاہیے۔ یہ فوراً ایمان لے آتی، 6 حضرات ایمان لے آتے ہیں، کھڑکی کھل جاتی ہے۔ اگلے سال 12 نبوی میں 12 آدمی آ کر بیعت کرتے ہیں، 6 گئے تھے اور 12 آ رہی ہیں۔ 1 سال تک کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں کیسے صبر آزما مرحلے ہیں مکی زندگی کے، 1 سال تک۔ اگلے سال آتے ہیں تو پھر 12 ہو رہی ہیں اور کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ بیعت، یہ بیعت عقبہ اولا اس کو کہتے ہیں، انہوں نے بات چیت کی۔ پھر اس کے بعد یہ جو 12 آئے تھے یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم واپس جا رہے ہیں، ہمیں ایک بندہ دے دیں جو ہمیں دین اور قرآن سکھائے، احکام سکھائے۔ تو رسول اسلام حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیتے ہیں، وہ ساتھ چلے جاتے ہیں۔ حضرت معصب مدینہ کے گھر گھر میں تبلیغ اور دعوت یوں پہنچاتے ہیں کہ تیسرے سال یعنی 13 نبوی میں 72 لوگ مرد اور 3 عورتیں حضور کے دست اقدس پر آ کے اسلام قبول کرتی ہیں۔ یہ وہ کھڑکی بڑی مدینہ کی کھلتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کا امر نازل ہوتا ہے، اے محبوب آپ مدینہ کی طرف تشریف لے جائیے، اور ہجرت مدینہ کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور مدینہ کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے میں نے ختم کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکلتے ہیں، حضرت مولا علی بستر پر ہیں، حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں، غار ثور میں 3 رات کا قیام ہے۔ عرب کو پتہ چل چکا ہے کہ نکل گئے ہیں، انہیں صرف حضور سے جان نہیں چھڑانی تھی کہ جاننا نہیں تھا، انہیں پتہ تھا کہ اگر یہ کہیں اور چلے گئے اور پنپ گئے تو ہمیں تو ظاہر ہے وہ تو اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پیچھے سے 100 اونٹ ہیڈ منی، یعنی اگر کوئی حضور کی خبر لا کے دے گا تو اس کو 100 اونٹ انعام اعلان کر دیا۔ جو بڑے بڑے کھوجی تھے وہ نکل پڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر غار ثور میں آئے، وہ سارے کھوجی پیچھے پہنچ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کبوتر کو حکم دیا، اس نے باہر آ کے وہ اپنا وہ جال سا بنا دیا اور اس میں انڈے دے دیے۔ یہ کبوتری کے انڈے مکی زندگی میں اللہ کی پہلی نصرت تھی جو براہ راست نازل ہوئی۔ اور انہوں نے جب آ کے قریب دیکھا تو انہوں نے کہا یہاں تو کبوتر نے انڈے دیے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے یہاں تو کوئی نہیں آ جا سکتا۔ پھر اس کے بعد جب حضور اور حضرت ابوبکر واپس نکلے تو سراقہ بن مالک پہنچ گیا، اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، پہنچ گیا۔ تو جب حضور علیہ السلام وہ حضور کے قریب آتا پکڑنے کے لیے تو اس کے اونٹنی جو تھی جس پر وہ تھا یا گھوڑا وہ زمین میں دھس جاتا۔ یہ دوسری مدد تھی جو مکی زندگی میں حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پہ اوپر سے اتاری تھی۔ سراقہ بن مالک کے گھوڑے کا پاؤں زمین میں دھس جاتے، پھر وہ توبہ کرتا، پھر نکل آتے، پھر وہ پکڑنے کا ارادہ کرتا، پھر دھس جاتے۔ اس سے پہلے یہ 13 سال کی مسلسل دعوت اور جد و جہد اور صبر کے بعد اللہ کی نصرت کا آغاز ہو رہا ہے۔ پھر مدینہ میں اللہ کی نصرت کے بڑے مظاہر ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اگلی مجلس میں اللہ کو منظور ہوا تو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سبق یہ ہے ہم سب کے لیے، سب سے پہلے میرے لیے، اور وہ یہ ہے کہ مدد اور کامیابی صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے، اور ملتی اسی کو ہے جو جد و جہد، مسلسل جد و جہد، انتھک جد و جہد، اور اپنی خواہشات نفس کو ایک طرف رکھ کے اپنے آپ کو توڑتا ہے، اس کے لیے اللہ کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ مکی زندگی کا ایک مختصر احاطہ جو اس وقت میں ہو سکا میں نے کوشش کی کہ 1 گھنٹے کے دورانیے میں جو ہو سکے کر دوں۔ کہیں کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو میری طرف سے معذرت قبول فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔ اب آپ لوگ کچھ فرمانا چاہتے ہیں تو ضرور فرمائیے۔